چاہوں گا کہ دور دراز لوگوں تک پہنچے تاکہ وہ فیمیل پیشنٹس خواتین جو گاؤں میں رہتی ہیں، جو دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں، وہ فوراً ایبٹ آباد پہنچ کے اور آئی نور ہاسپٹل میں رپورٹ کریں اس بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے جو میموگرافی اسکریننگ کی جا رہی ہے، مفت بلا معاوضہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور تاکہ اس کو پہلے سے پتہ ہو کہ اس گلٹی کو رپورٹ کرنا ضروری ہے، اور تاکہ وہ وقت پہ ہاسپٹل آ سکے اور وقت پہ اس کا علاج ہو سکے، کیونکہ اگر یہ بریسٹ کینسر ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت آسان ہے اور بالکل مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اگنور کیا جائے اور اس پہ توجہ نہ دی جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے تو ہیں لیکن وہ 3rd یا 4th اسٹیج میں آتے ہیں۔ اس اسٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ کی کمپلیکیشن بھی بہت ہوتی ہیں، اور انفارچونیٹلی ایسے بہت سے مریض جو 3rd یا 4th اسٹیج میں رپورٹ کرتے ہیں ان کا آؤٹ کم بھی بہت اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ خاص طور پہ اکتوبر میں ہم یہ اس کمپین چلاتے ہیں، جس میں ہم اس سال بھی ہم نے یہ کمپین چلائی تھی جس میں ہم نے فری بریسٹ کینسر اسکریننگ پورے ایبٹ آباد ہزارہ ریجن میں پرووائڈ کی، اور جس میں ہم نے میموگرافی اور سونو میموگرافی ایسے بہت سارے پیشنٹس کو ڈیٹیکٹ کیا، اور کینسر ارلی سٹیجز میں بہت سارے پیشنٹ میں ہمیں ملا، اور یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو ہم پھر فردر ایڈوائس دیں گے اور علاج کے متعلق مکمل گائیڈ کریں گے۔ صرف یہ کہ ہم نے یہ فری بریسٹ کینسر اسکریننگ چلائی، بلکہ اس سلسلے میں ہم نے سیمینار بھی منعقد کیے جس میں تمام شعبہ جات زندگی سے کینسر ہاسپٹل اینور ایبٹ آباد جیسے ہسپتال اٹامک انرجی نے 19 کینسر ہسپتال پورے ملک میں قائم کر رکھے ہیں، اور ایبٹ آباد ہزارہ ریجن میں یہ ایک واحد اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل ہے جو کہ یہاں کے مریضوں کو کینسر سے متعلق سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ بریسٹ کینسر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے خاص طور پہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پوری دنیا میں یہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور پاکستان انفارچونیٹلی ایشیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں بریسٹ کینسر کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین میں اس کی اویئرنیس کی کمی ہے، نہ صرف خواتین میں ایک جلد تشخیص ہی علاج کا ایک واحد اور مؤثر ذریعہ ہے، تو سب سے بہتر جس میں کوئی خرچہ نہیں آتا، ہر خواتین اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں۔ ہمارے جیسے کنٹریز کے اندر جہاں خواتین باہر نہیں نکل سکتی ہیں، اسپتال دور ہیں یا نہیں جا سکتی، کم از کم اپنا معائنہ خود کر سکتی ہیں، اور اس سے جو ہے ہماری شرح تشخیص بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور اموات کی شرح بھی کم ہو سکتی ہے۔ تو میرا میسیج یہ ہے کہ ہر خواتین جس کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے وہ اپنا معائنہ خود کرے، اور اگر اس کی فیملی کے اندر کوئی ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں، بہنوں کے اندر، مماؤں کے اندر یا نانی دادی کے اندر، تو ایسی خواتین لازمی سال میں ایک دفعہ آ کے اینور کینسر ہاسپٹل میں یا کوئی بھی قریبی ہاسپٹل ہے وہاں پہ اپنا کلینکل ایگزامینیشن بھی کروائیں اور میموگرام بھی کرائیں، تاکہ اس کی جلد تشخیص ہو سکے اور جلد علاج ممکن ہو سکے۔ اور اگر اس میں چانس ہوتا ہے خطرے کے، لیکن ضروری نہیں وہ کینسر والی گرٹی ہو۔ اس طرح سے اکثر خواتین نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کینسر والی گرٹی ہوگی اور اس میں کوئی مسئلہ پتا ہے، یہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ کینسر والی۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک اور یہ ایسا کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ تو بالکل بے ضرر سے ٹیسٹس ہیں، اس میں تو کوئی خطرے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں جو میموگرامس ہوتے ہیں اکثر خواتین کو لگتا ہے کہ اس میں ایسے کوئی شرائن ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں کینسر ہو سکتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایون یہ ایسا ہے ٹیسٹ جیسے آپ چیسٹ ایکس رے کرواتے ہیں، چھاتی کا جو ایکس رے کروایا جاتا ہے، جتنا اس کا خطرہ ہے بس اتنا میموگرام کا ہے، یعنی اس میں بالکل منیمل افیکٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا مین افیکٹ نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے کینسر ہونے کا خطرہ ہو جائے۔ اور میموگرام جو ہے یہ بہت سیف ٹیسٹ ہے، اس کی اگر کوئی خطرے والی چیز ہو تو اس کو اسکریننگ کے لیے ہم بالکل استعمال کرتے ہیں۔ اچھا کیمو تھراپی کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ ڈر ہوتے ہیں کہ ہمارے بال گر جائیں، اکثر لیڈیز کو تو یہ ایشوز ہی یہی ہوتے ہیں، ہماری خوبصورتی جو ہے ہمارے پاس یہ گر گئی تو پھر ہم لوگ کا کاسمیٹیکلی جو ہے سوسائٹی بہت زیادہ فیس کرنی پڑے گی ہمیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ بال گر گئی تو کبھی نہیں ہے۔ یہ سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو ٹریٹیبل ہوتی ہیں، اس میں بال گرنے کے علاوہ جو ہوتا ہے جو دوسرا کامن سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ وزن کم ہو جاتا ہے، وزن بھی دوبارہ گین ہو جاتا ہے، بال بھی دوبارہ آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے سائڈ افیکٹس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کینسر کا علاج چھوڑ دیا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے
کہ یہ جو ब्रेस्ट कैंसर है इसको जानने के लिए इस बीमारी की तिब्बी सहूलत और उसमें बुनियादी बात यह है कि एक सर्वे के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी तकरीबन 80% से ज़्यादा कैंसर के जो मरीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में उनको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक, बाकी जो 15 से 20% हैं वो बाकी सेगमेंट को ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस लिहाज से एटॉमिक एनर्जी की एक बहुत बड़ी काविश है कि उसने एक एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल्स का एक जाल पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है और जिसमें अभी प्रेजेंटली 18। वैसे तो ये है कि मैंने एक पूरा जुम्मा आइनोर अस्पताल और बीमारी पर लगाया है। तो वैसे ये है कि पहले ये चीज़ें छुपाई जाती थी, अब ये छुप भी नहीं सकती हैं, अब इसका इलाज भी मुमकिन है। वैसे मैं कहूँ कि अगर किसी बंदे को शिकायत हो ना, वो छुपाने के बजाय वो डॉक्टर से रजू करे, और चाहे वो बीमारी किसी भी हाल की होगी तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमा देगा। अब इलाज मुमकिन हो चुका है और इसकी सहूलतें हैं, और माशाल्लाह सेहत कार्ड की भी सहूलत है, इस अमले की भी सहूलत है। बहुत जिस हाल में इन्होंने हमारे सर पे उस वक्त हाथ रखा था नहीं जी, उस गुर्बत के दौर में। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे अर्ज़ करूँ, जिस दौर में हम इलाज करवाते थे, हमारा अगर महीने की अगर दवाई बनती है 10,000 15,000 की, वो तकरीबन इस दौर में इनकी 1.25 लाख से ज़्यादा जा रही है। उस वक्त जो कीमो मारा होता था तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया लगता था, अब तकरीबन लाखों रुपए उस पर उसी तरतीब से ख़र्च हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अगर कोई बीमारी बढ़ती भी है तो अल्लाह ताला उसका तोड़ भी पैदा कर देता है।